کیا آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو بسایا؟ کیا انسان سے پہلے بھی اس زمین پر کوئی مخلوق آباد تھی؟ کیا جنات سے پہلے بھی کسی قوم نے زمین پر فساد کیا؟ کیا یہ سب قرآن و احادیث سے ثابت ہے یا صرف قصے کہانیاں ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جواب دینے جا رہے ہیں مستند حوالوں سے۔ یہ ویڈیو کسی تصوراتی کہانی پر مبنی نہیں بلکہ قرآن و احادیث اور مفسرین کرام کی آراء کی روشنی میں بنائی گئی ہے۔ ہر بات دلیل سے ہوگی تاکہ آپ کا یقین علم میں بدلے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری نالج، ماضی کی وہ دنیا جو آپ کو آج کی حقیقت سے جوڑتی ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ وقت نے انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل میں پیدا کیا، لیکن آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کون تھا؟ یہ سوال ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے کہ وہ پہلی کون سی مخلوق تھی جو اس زمین پر آباد کی گئی۔ اس کے متعلق علماء کی دو بڑی رائے ہیں۔ پہلی ہن بن یا بنات الجن یعنی غیر معروف مخلوق، اور دوسری جنات۔ بعض قدیم مفسرین اور مورخین نے ذکر کیا ہے کہ جنات سے پہلے بھی کچھ مخلوقات جیسے ہن بن زمین پر موجود تھیں، لیکن ان کا ذکر قرآن و احادیث میں موجود نہیں بلکہ یہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ طاقتور مخلوق تھی جنہوں نے زمین پر ظلم کیا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ابلیس کی قوم تھی، اور ابلیس بھی انہی میں سے تھا جو بعد میں عبادت گزار بن کر آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ یہ مخلوق کون تھی؟ علماء کرام جیسے امام ابن سیرین اور دیگر مفسرین نے بعض اسرائیلی روایات کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات سے پہلے بھی زمین پر ایک مخلوق بسائی تھی جن کا نام ہن اور بن تھا۔ ان کا کام بھی یہی تھا کہ زمین پر رہیں، عبادات کریں اور زمین کو آباد رکھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان مخلوقات نے زمین پر بغاوت، ظلم اور خون ریزی شروع کر دی۔ ایک دوسرے کے خلاف جنگیں، طاقت کا گھمنڈ اور خوفناک فساد پھیلایا۔ ان کی شکل اور ساخت کیسی تھی؟ اسرائیلی روایات کی روشنی میں اگرچہ قرآن و احادیث میں ان کی کوئی ظاہری تفصیل نہیں دی گئی، لیکن اسرائیلی روایات اور قدیم قصوں سے ہمیں جو اندازے ملتے ہیں ان کے مطابق ان کی جسمانی ساخت یہ دیو ہیکل اور طاقتور مخلوق تھی۔ بعض روایات میں انہیں نیم انسانی نیم حیوانی شکل کا بتایا گیا ہے۔ کچھ روایات میں ان کے جسم پر موٹے بال، سرخ آنکھیں اور چمکتی ہوئی جلد کا ذکر بھی ملتا ہے۔ عقل کم، وحشت زیادہ، سخت، خود سر اور خون ریز طبیعت، کوئی مذہب یا شریعت جیسا شعور نہ تھا۔ یہ مخلوق عقل سے زیادہ طاقت پر یقین رکھنے والی تھی۔ جب زمین پر ان کا فساد حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ فرشتوں نے ان کی طاقتور جماعت کو شکست دی، انہیں زمین سے مٹا دیا گیا۔ کچھ آثار میں آتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ختم کر دی گئیں اور ان کی نسل باقی نہ رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین پر بسایا، اور جنات نے بھی بعد میں فساد کیا تو ان پر بھی فرشتے اتارے گئے۔ یاد رکھیں قرآن و احادیث میں ہن بن کا نام لے کر کوئی ذکر موجود نہیں۔ ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن علمی تاریخی مواد کے طور پر ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ جنات۔ علماء کرام کے مطابق جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے زمین پر بسایا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام سے 2 سال پہلے زمین پر بسایا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اللہ نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ جنات کی تخلیق مارج من نار یعنی بغیر دھوئیں کے آگ کی لپٹ سے ہوئی، اور ان میں طاقت، ہوشیاری، رفتار، غیب بینی اور آزاد ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بسایا تاکہ وہ عبادات کریں اور زمین پر امن سے رہیں۔ شروع میں جنات کی کئی نسلیں نیک تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ تکبر، طاقت کا غرور اور بغاوت نے جنات کے دلوں میں گھر کر لیا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلے بنے اور پھر نسلی جنگیں شروع ہوئیں۔ بعض جنات نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ زمین پر قتل و غارت، خون ریزی، فسق و فجور عام ہو گیا، یعنی بالکل وہی کچھ جو بعد میں انسانوں نے بھی کیا۔ جب زمین پر ظلم بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین کو پاک کر دیں۔ بعض مفسرین جیسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ زمین پر اتریں اور جنات کے فسادی گروہ کو ختم کر دیں۔ یہ جماعت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں تھی۔ بعض روایات میں اس کا ذکر آتا ہے۔ فرشتے زمین پر اترے اور جنات کے قبیلوں کے ساتھ طویل جنگیں کی۔ جنات کی کچھ قومیں پہاڑوں، غاروں اور سمندروں کے علاقوں میں چھپی ہوئی تھیں۔
کچھ بہت طاقتور سرداروں نے فرشتوں کا مقابلہ کیا، لیکن فرشتے چونکہ اللہ کے حکم سے مکمل طاقت کے ساتھ آئے تھے، اس لیے کئی جنات قتل ہوئے، بہت سے قیدی بنائے گئے اور کچھ جنات بھاگ کر زمین کے کناروں، جزیروں اور فضاؤں میں پھیل گئے۔ یہی بھاگے ہوئے جنات بعد میں شیاطین میں تبدیل ہوئے۔ ابلیس اس وقت ایک عبادت گزار جن تھا جو اتنی عبادت میں آگے بڑھ چکا تھا کہ اسے آسمان پر فرشتوں کے درمیان جگہ مل گئی۔ وہ علم عبادت میں معروف ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی خلافت کا حکم ہوا تو ابلیس بھی وہاں پر موجود تھا، لیکن اس کی اصل فطرت تب ظاہر ہوئی جب اسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ملا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے حیران ہو کر کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ جانتا تھا کہ آدم اور ان کی اولاد میں انبیاء، صلحاء، شہداء اور عبادت گزار ہوں گے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، کالی، سفید، سرخ، نرم، سخت، کھاری اور میٹھی، اسی لیے انسان کی طبیعتیں، رنگ اور فطرتیں مختلف ہیں۔ مٹی کو پانی کے ساتھ گوندا گیا اور ایک خاص شکل دی گئی، پھر یہ پتلا کچھ عرصے تک پڑا رہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خَلَقَهُ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اسے ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، یعنی مٹی بالکل خشک ہو گئی تھی، جیسے کوئی کمہار مٹی سے برتن بنائے اور وہ بجنے لگے۔ جب یہ پتلا بنا تو ابلیس کو بھی معلوم ہوا کہ ایک نئی مخلوق آ رہی ہے۔ ابلیس اکثر اس پتلے کے گرد چکر لگایا کرتا تھا اور اسے حقارت اور حسد سے دیکھتا تھا۔ کبھی کہتا یہ اندر سے کھوکھلا، کمزور ہے، کبھی اس کے نتنوں میں جاتا اور کہتا یہ مخلوق تو بہت محتاج ہے، اسے آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابلیس سمجھ گیا تھا کہ یہ مخلوق اگر زمین پر آ گئی تو اس کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ اسی وقت اس کے دل میں حسد اور تکبر پیدا ہوا، جو بعد میں اس کے انکار سجدے کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحٍ فَأَقُولُ لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پیدا کروں یعنی پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، ان سے فرشتوں کے سامنے اشیاء کے نام پوچھے تو فرشتے حیران رہ گئے۔ تب اللہ نے ارشاد فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہی وہ پہلا تکبر تھا، پہلی نسل پرستی اور پہلی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف ایک جسم نہیں بلکہ علم، عقل اور روح دے کر دنیا میں بھیجا۔ ابلیس نے صرف جسم دیکھا یعنی مٹی، اور باطن روح علم کو نظر انداز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور شیطان کو راندے درگاہ کر دیا۔ جنات زمین پر باقی رہے لیکن ان کا نظام منتشر ہو چکا تھا، وہ بکھر گئے اور چھپ کر رہنے لگے۔ کچھ جنات نے توبہ کر لی، کچھ نافرمان شیاطین بن گئے۔ انسان کی تخلیق کا یہ واقعہ صرف ایک مذہبی قصہ نہیں بلکہ تاریخ کا وہ ابتدائی باب ہے جو انسان کی اصل، اس کی کمزوریاں اور اس کی ذمہ داریوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تخلیق کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ زمین پر عدل، امن اور اصلاح قائم کرنا ہے۔ حسد، تکبر اور برتری کا گھمنڈ سب سے پہلا فتنہ تھا، اور علم، فرما برداری اور عاجزی ہی انسان کو بلند مقام پر لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی اور مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اسلامی اور تاریخی حقائق پر مبنی مزید ویڈیو وقت پر ملتی رہیں۔ تاریخ کا جاننا دراصل اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔